لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا ابن ذبيحين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور خداوند کریم کی آزمائش اور ان حضرات کا ثابت قدم رہنا، مصیبت میں پریشانی میں آدمی ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. کمال اس کا ہے کہ امتحان لینے والا خداوند کریم ہو اور بندہ اس کے امتحان میں اگر پورا اتر گیا تو پھر کمی کس بات کی. مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے. ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں، ہم لوگ آزمائش کے قابل نہیں. ہمارا پرچہ پہلے ہی بالکل صاف ہے کہ امتحان کیا دیں گے. یہ تو انبیاء اکرام کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں، امتحان میں پورا اترنا. ان کا بھی کمال ہے، اور پھر خداوند کریم ان کی دستگیری فرماتے ہیں. نبی کا قدم ڈگمگانے نہیں دیتے. نبی پھسل گیا تو خداوند کریم کو الزام آتا ہے، کیونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے. اس بنا پر انبیاء اکرام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے. خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا. اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے. وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے. نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی. نبی کا مقام نرالا اور وراء الورا ہوتا ہے. بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا. بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو، گریز نہیں. عشق کی بات ہے. جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے. سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چکھا میں ہوئی.
فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی، اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا، تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے، فرمایا نہیں نہیں اسماعیل علیہ السلام تم تو بھی پیار کرتے ہو نا۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو، 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں تو صدقہ کرو، پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گھر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی اور کوئی نہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے، مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو ہے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ تو سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت حاضرہ سے فرمایا تو لہلا دلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت حاضرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا، چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا اور میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجیے قل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم قل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں۔ فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی۔ اور حضور علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اور کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے، قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔
میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، او لوگوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے تو سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت سے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ لمبی رات کو جب خواب دیکھا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حدیث کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور صبر رہ کر، تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے، خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں دلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں۔ کہنے لگا ملانے لے گئے اور ذبح کرنے گئے۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا ثقیل القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا، کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔
چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے، کائے کی مجبوری آ گئی؟ تو وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی۔ خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے، حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا، مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم، جب اللہ کا نام لے کر میرے لفظ جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ او میرے خلیل آپ قربانی کرتے، بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی۔ میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سردا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں، اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں۔ رب ذوالجلال قربانی مانگے، او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن ہے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے، تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے، تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے، میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ کو سوچنے وقت اب بھی کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو، تیرا لفظ جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمانے لگی دستر لائن اپنی کالوں کی بھی، میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی، میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورگلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ میرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئی اور ساتھ تشریف لے گئے خادم صاحب، تجربہ آئی، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے۔ اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا۔
کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی. اس کا بیٹا ہے, اس کا نور نظر ہے, اس کا لفظ جگر ہے, یہ آنسو آئے گی, ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی. حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا, شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری. قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی, کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, بوڑھی عورت ہے, تھر تھر کانپ رہی ہے, تقریباً 70 سال عمر ہے, 70 سال. مکے والوں کو شرم نہ آئی, ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں, کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں. پکڑ کے لائے. تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے, اس نے کہا پڑھتی نہیں, خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے. میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں, میرے دل میں وہی بستے ہیں, میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں. کسی خیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں, میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. سامنے آیا ابو جہل, کہنے لگا سمیہ باب آ جا, اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا, میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی کیوں, کیا میرا قصور کیا, میری خطا بتاؤ, میرا جرم بتاؤ. کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے, تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھوڑا جرم نہیں, کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں, زمین میں, سما میں, مکی میں, مکان میں, آسمانوں میں, زمینوں میں, دریاؤں میں, سمندروں میں, عرش عظیم پہ, ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں. کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں, کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا. کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے, کبھی سے مر گئے. دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو. میر تو کہہ دیتے ہیں نا, مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا. اس سمیہ مجبور نہیں, کافروں کی حکومت ہے, کافروں کا شہر ہے, کافروں کی برادری ہے, سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے. ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے, دھکا دیا جاتا ہے, اٹھ کھڑی ہوتی ہے, اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی. بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا. اگر تو سمیہ کہنے لگی اب کمینے, چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے, تو مجھ سے یہ امید نہ رکھی, میری کمزوری کو نہ دیکھ, میرے بڑھاپے کو نہ دیکھ, میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ, بلکہ میرے ایمان کو دیکھ. یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں, رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا کوئی فرق. سمیہ کے تیر کر ٹکڑے تو کر دیے, مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا. ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے, اشارے ہمدردی اور قربانی کا سبق اموج درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید. حضرت ہاجرہ کے یہاں کوئی شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا تو یہاں تو کوئی بات نہ بنی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے, اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی. کہنے لگا بیٹا کہاں چلے, ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. لگا ذبح کریں گے, لگا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا کیا تو نہیں, پھر مجبور ہوا. یہ مجبور ہے, اللہ پاک کا حکم ہے, اللہ کا امر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا, کمینے دبا ہوگا, تو شیطان ہے, مجھے ورگلانے آیا ہے, مجھے کھسلانے کے لیے آیا, مجھے بہکانے کے لیے آیا. کہاں میرا مقدر اللہ کا نام میرے گلے پہ چھری چلے.
میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں. میرا مقدر کہاں پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے. وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا. حضرت حاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری, وہاں سے غائب ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو, ہوش کرو, بوڑھے کی اولاد ہے, اکلوتا بیٹا ہے, کتنا خوبصورت نور نظر ہے, کتنا حسین لفظ جگر ہے, اور تو اس قربان کر دو, مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلا کرتے. یہ کوئی دینداری نہیں, یہ تو بہت برا عمل ہے. خواب کی بات ہے, شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو. یوں ہی اپنے بچے کو جا کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے, دیکھو حسین کتنا ہے, خوبصورت کتنا ہے. اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں, جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی, وہ کتنا حسین ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری. شیطان مجھے بہکانے آیا ہے, میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے, کنکریاں پھینک کے ماری. وہاں سے بھی غائب ہو گیا. بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا. اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا, اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے منا میں, تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے, جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے, مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح, ان کی کیا فراست ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا پاک کا ارشاد سمجھاؤ, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں, ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں, تیری صلاح لیتا ہوں, تیری اس میں کیا رضا ہے. ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. اللہ کا امر ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے, میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو, زیادہ ثواب ہے. یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر, الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں, یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی, قبول فرما. سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی, مشورہ طلب فرمایا. بیٹا کون کا کم تھا, پیغمبر کی اولاد ہے, پیغمبر ہے, اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. جس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے, تعریف کی جا رہی ہے, قربانی تر قربانی, قربانی تر قربانی لے کر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے. مشورہ مانگا, فوراً بول اٹھا بیٹا, قال یا ابت افعل ما تؤمر, اور میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے. جو امر ملا ہے, جو فیصلہ ملا ہے, جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے, کیا گزرے آپ. رہی میری بات ستجدنی
الصابرين. فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا میں دوڑ جاؤں گا میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا. ستجدنی انشاءاللہ. اگر آپ عربی جانتے ہیں خدا کی قسم جدھر پھٹ جاتا ہے قلب پھٹ جاتے اس جملے سے. اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے خلیل کا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام ہے. پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین. مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی. فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا. ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں. ذبح ہونا میرے اختیار نہیں. ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں. انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا. نبی کا ہاتھ اللہ کے جتنا قریب ہے اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا. مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ میں آپ کی اولاد نہیں ہوں. اس سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں. پیغمبرانہ کلام ہے. نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے. بات طے ہوگی. سبحان اللہ پیغمبر کی فراست کو دیکھو. اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں میرے 2-3 پروگرام ہیں اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے. اور وہ یہ ہے میں نفس جگر ہوں میں نور نظر ہوں آپ میرے پدر ہیں میں دیتا ہوں آپ بات ہے میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرلاتی ہوئی محبت ہوں. آپ مجھے جب جدا کریں گے میری صورت بگڑے گی. کہیں کتنی شفقت جوش میں نہ آ جائے کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں. اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے سلامنا اسلامہ وسلموا للجبین. میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا سیدھا نہ لٹائیو تاکہ آج میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکے بے دریغ آپ چھری چلا دیں. بہت اچھا بیٹے نہیں کروں گا. فرمایا اور سنو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعین چھری چلا سکو. بہت اچھا بیٹے. اور تیسری بات یہ کہ اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی. لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے. فرمانے لگے میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں ہلنے نہ پاؤں میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائے. اگر بھی ہے میرے ابا میرا ہاتھ پیر ہاتھ سے لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے کہیں آپ کی ڈرگ بھی مجھے مار نہ ڈالے. وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے ہم باپ کے سر سے جوتے مارتے ہیں. مجھے آپ اونگا لٹائے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے اور میرے ہاتھ کو باندھ دیجیے گا میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا. مان لی گئی بات. ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں دیکھا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں. تیاری ہوئی تیار ہے دونوں اس لیے کہتا ہوں وہ تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا
اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چوری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑ میں نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی، اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا، یہ تمام چیزیں رخصت ہے۔ کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، جو اللہ خوش ہے اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ پہ القوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا تہرام مٹ گیا۔ اے پروردگار و بے نیاز ذات، یہ کیا کرنے والا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا۔ تیری راہ میں تیرے نام سے آج کے بعد لگتے جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، اور چوری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا، خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ، میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں۔ فرمایا ابا ذرا ٹھہرو، شاید اللہ پاک کو میری تجویز میرا بنایا ہوا ہیلا منظور نہیں، مجھے سیدھا لٹاؤ، آپ اپنی پٹی کھول دو، شاید مالک کی کائنات کو یوں منظور ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے، بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے، نظر بھی ملے، محبت بھی مچلے، ارمان بھی نکلے، شادی منظور ہو۔ اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی، ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی، شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے۔ چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں ہے، کاٹتے کیسے امر الہی جو نہیں، خدا نے جو منع کر دیا، وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی۔ آج میں اور تو ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی؟ ابا دل سے چھری چلاؤ، صحیح اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے گلے پر رگڑ مارو۔ میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں۔ فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا خبردار اگر ایک رنگ کا بھی کاٹا۔ تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی، اوپر بھی ندی نیچے بھی ندی، کہاں جائے کس طرح پہ کرے؟
اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے. ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کے درے یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا چاہتا ہوں. چھری بڑی مجبور ہے, نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے. تھوڑا سا راستہ لکڑی کے گستے میں ملا اس میں تو اتر گئی, لکڑی میں تو گھس گئی مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رنگ کا نہ کاٹا. پریشان ہے ہوا کیا؟ اتنی دیر میں دیکھتے چاہے آسمان کی طرف سے ایک دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی یہ جنت کا رہنے والا دمبا اس کی قربانی دو. آواز آتی ہے گنا دینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اور میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیکی کرنے والوں کو یوں بدلہ دیا کرتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو. اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے, دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائے تاکہ حاضروں کو بھی پتہ چلے ہم قبول کرنے والے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ بہت بڑی آزمائش تھی, یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ میاں فرماتے ہیں میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے. زیادہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا. اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو تو بھئی یہ یوں پوری ساری چلے گی میرا کٹے بچے گا کچھ نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں میرا لخت جگر میرے ساتھ رہے گا, یوں ہی دکھاوا ہے, پھر یہ امتحان کیا ہوا, پھر یہ رضا خدا بندی کیا ہوئی, یہ تو ڈرامہ بن گیا. مزہ تو تب ہے حاضرہ کو پتا نہ ہو, اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو, ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے, اور بعد میں اطلاع ملی. فرمایا اے میرے خلیل اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں. اور فرمایا خلیل میں اس طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا. وہ قربانی بکرے کی دیں گے, دمبے کی دیں گے, گائے کی دیں گے, اونٹ کی دیں گے. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اس لیے ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں. اگر تو اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی, اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تمہیں دے رہا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے, اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے. فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے, امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں. ایسا نبی عطا ہوا, ایسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے کر کے گیا. آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو. پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو, جو ہمارے من کو بھاتا ہو. اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے کے اوپر چھوڑ دیا, جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے, جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا. لنگڑا نہ ہو, کانوں سے بچا نہ ہو, بے سنگا نہ ہو, کمزور اور کتلا نہ ہو, خوبصورت حسین جانور ہو, طاقتور ہو,
उलमा इकराम ने लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पुलसरात से लोगों के लिए गुजरना एक मुस्तकिल मसला बन जाएगा, तलवार से तेज होगी, डाल से बारीक होगी, जहन्नम के ऊपर बिछी हुई होगी, उसके ऊपर से पूरी कायनात को गुजरना पड़ेगा। उस वक्त कुर्बानी वाले जानवर अपने करने वालों को ऊपर सवार करके ले जाएंगे। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं इतनी नेकियां लिख दी जाती है। तो बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह मियाँ का इस उम्मत पर, जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फज़ीलत आपको मिली है। ईद वाले दिन, ईद की नमाज के बाद से लेकर 3 दिन तक दिन में कुर्बानी करना जायज है। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। अगर आपको करने वाला सही आदमी मुयस्सर न आए तो गड़बड़ न करे, यूं ही कटा न कटा बराबर है, परेशान है। अफरा तफरी का जमाना है, इसलिए अल्लाह मियां आलिमुल गैब वो जानता था एक वक्त आएगा कि लोग कुर्बानी ज्यादा देंगे, कटाई कम हो जाएंगे। अगर वो एक ही दिन रख देता ना, आप यकीन करें 1000 रुपए से कम न कटाई मांगता। कहता जितने का जानवर उतने ही कम है, या मुझे सुबह कर ले के जानवर को कर ले। तो शुक्र 3 दिन है इनकी कमर टूट गई, वरना बाबा तौबा मेरी कुछ ही ना। अल्लाह में आलिमुल गैब वो जानता है। फरमाया इस मुश्किल से बचने के लिए 3 दिन कुर्बानी के सही हैं। पहले दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, और फिर ऐसी सूरत में करो कि तुम वहां पर मौजूद हो, तेरा पाला हुआ जानवर, तेरे मन को भाया हुआ जानवर तुम जुबा होगा, इधर खून बहेगा। फरमाया और मेरे बंदे, मैं तेरा गोश्त खाने नहीं आता, मैं तेरा चमड़ा लेने नहीं आता, मैं तेरे गोश्त का भूखा नहीं, बड़ा तकवा मिनकुम। फरमाया इधर तेरी कुर्बानी का खून जमीन पे कचरा गिरता है, अल्लाह मैं कबूल कर लेता। तकवा मिनकुम, मैं तो तेरे दिल का तकवा देखता हूँ, ये कर क्या रहा है। अब बतलाइए, ये तो कोई तकवा नहीं ना। हराम के पैसों से अगर जानवर खरीदा या रिश्वत में ही मंगवा लिया, अक्सर लोग मंगवा लेते हैं जो उनके बड़े बड़े मिलने वाले होते हैं, मिला जरा है 2 बकरे तो भेज देना इस मरतबा, पिछले साल भी आपने नहीं भेजे। उन्होंने कहा अच्छा जरूर भेजेंगे, मेरे मुकदमे का ख्याल रखना, क्या वो हो जाएगा, तुम बकरे तो लाओ। ये कुर्बानी हो रही है, जूने का पैसा, रिश्वत का पैसा, मिलावट का पैसा। अगर तुम हराम पैसे कमा करके चाहे 1 लाख कुर्बानी करो, अल्लाह के नबी का फरमान है कोई काबिल कबूल नहीं। हलाल से कुर्बानी दो और तमाम चीजें जो है वो सोच समझ कर अंजाम दो। हर उस आदमी पे कुर्बानी फर्ज और वाजिब है जो 52 तोले चांदी का मालिक बना रहा हो सारे साल, उसकी ये निसाब है कुर्बानी का। तो हर शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए। सुन्नत खलील भी है और सुन्नत हबीब भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी रहा मसला ये कि आप कुर्बानी देकर गोश्त के 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, एक अजीज अकरबा रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबा और मिस्कीन के लिए। हमारे यहाँ क्या है, जिसके यहाँ हम देने चले वही हमारे यहाँ ला रहे हैं। कई मरतबा रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, खाना हम तुम्हारे घर चले थे, अरे हाँ फूफी हम तुम्हारे घर चले हैं। इनके यहाँ कौन जाए? जो बेवा, जो गरीब मुसीबत की मारी हुई अपने बच्चों को लिए बैठी है, उसके यहाँ से प्लेट निकले तो प्लेट आए। और आखिरी मसला जो है वो कुर्बानी की खाल का है। आप जब तक इसको भी सही मसरफ जहाँ फिर गवाही दे नहीं पहुंचाएंगे तो फिर भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आलकस के मारे खून में भरी हुई खाल पड़ी है, तो करने वाले ने कह दिया कि शेख जी अब देनी है जाके आके और खाया से फिक्राएंगे, अब फड़ो फिर कितने पैसे दे देगा। और नहीं की पता, मेरी तो किराने की दुकान है, खल्ला का पाते नहीं पता हो, अब फड़ो भी 15 रुपये। चलो जी केड़ा लेके जावे थे, कपड़े चंगे भले पाए हुए और केड़ा खिच्ची फिरे, तो 15 में ले गया। 65 की चीज तो 15 में तुमने सर से टलाने की जरूरत अगर की तो कुर्बानी का नाश कर दिया। मुस्तहिक तक पहुंचाओ,
اپنے محلے میں غریب کو دو، خود بیچ آؤ، بیوہ کو دو. اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے بانٹے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسئلے سمجھا دو شریعت کے. مثلاً 100 روپے میں تم نے کھال بیچی تو جو 100 روپیہ اس کھال کے بدلے میں ملا وہ 10 کے تھے. آپ کو کھلے کی ضرورت پڑی، 100 کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا جائے گا نہیں. ہمارے جو بدلے میں ملے بڑا پرہیز ہے. اس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا. ہمیں پتا چلا، ہمارے پاس بکرے کی گائے کی کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے. ہم نے کہا چلو بھائی بلا وارث بے غریب کہاں کا ہے، بیچارہ فوت ہو گیا مر گیا، کفن ڈال دے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز جائز ہے. قربانی کی کھال کے پیسوں سے مسافر کے کفن نہیں ڈالا جا سکتا، مسجد میں بھی خرچ کیے جا سکتے، تنخواہ سمجھ کر امام کو نہیں دیے جا سکتے، سید کو دینا جائز نہیں. قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں. آپ ایسے دھکا مار کے سید کھا لے تو کوئی حرج نہیں. فرمایا یہ غریب طالب علموں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے. بیوہ کو، غریب کو خود دو یا مدرسے میں پہنچاؤ جو طالب علم اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہے. اور آخری بات کہہ دو، جس کا دل چاہے، جس کا مجھ پر اعتماد ہو، جس کا مجھ پر 100% یقین ہو. ہمارا بھی آج قرآن کریم کا مدرسہ ہے، 2 استاد پڑھاتے ہیں، الحمدللہ بچے بھی ہیں. وہ ہمیں پہنچا دے یا ہمیں اطلاع کر دے، ہم منگوا لیں گے. مذمت والا بندہ بالکل نہ دے. جس کے دل میں یہ بات ہو کہ قاری حنیف نے کھانے کے ڈھنگ بنائے، ہمیں اس کی کھال نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے. میرا مدرسہ الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں. کبھی میں کہیں چندے مانگنے نہیں گیا. اور دیکھ لو بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ اتنا میں زندہ ہوں جو بنتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اس لیے جس کا دل چاہے وہ جہاں پہنچا دے. ورنہ اور ادارے ہیں، مدارس ہے، وہاں دے. میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ مجھے ہی دے کے جانا. اور تکبیرات تشریف بڑا واجب مسئلہ ہے. عورتیں بھی بھول جاتی ہیں، مرد بھی بھول جاتے. گھروں میں جا کر کے بتانا، دیکھو سال بھر میں تکبیر آئی ہے، جس کی تکبیر رہ گئی اور اسی سال میں موت آئی تو خسارہ ہو گیا نا. نئی تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مرد نے زور سے پڑھنی ہے، عورت نے آہستہ سے پڑھنی ہے. یاد کراؤ گھر والیوں کو، تمہاری یہ منشا تو نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور یہ جس غریب میں گردن بچے تیرے جنے یہ جہنم کا ایندھن بنے. اس بات سے بچاؤ ان غریبوں کو. واجب ہے، اگر نہیں پڑھا تو عورت اور مرد گنہگار ہوں گے. ہر فرض نماز کے بعد 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی آخر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مرد نے زور سے پڑھنی، عورت نے آہستہ پڑھنی. تکبیر آہستہ پڑھے، لڑنے چاہے کوٹھے پہ چڑھ کر. ہاں تکبیر اللہ نے کہتا ہے میرا نام بھی آہستہ لے، تیری آواز نہ کوئی سن لے پائے. جوتا پہننے کے لیے بے شک چوک بازار میں رگڑ کھاتی پھرے. دیکھو اللہ کی طاقت ہے، تیری زبان ہو میرا نام ہو، آہستہ لے، کبھی کوئی بدماش تیری آواز پر مست نہ ہو جائے. تیری بیٹی کی عزت کا اللہ دیا تو کتنا احساس ہے. تیری بیگم کی آبرو کو اللہ کا کتنی بتا رہا ہے کہ میرا نام بھی آہستہ لے. تو یہ تکبیرات تشریف ہے، یہ قربانی ہے. اپنی طرف سے کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کرو، جس کی طرف سے چاہو کرو. اللہ پاک ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میرے یہاں عید کی نماز 9 بجے 9:15 بجے کھڑی ہو جائے گی. 8 بجے بیان شروع ہو جائے گا. جو آدمی میری ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہے وہ 8 بجے پہنچ جائے تاکہ نماز سے رہ نہ جائے. آخری بات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے انتظام کسٹم فکر میں کیا تھا کہ میں پھر تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا چمکتا دھمکتا سورج جس پر عالم اسلام کو ناز تھا، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم تمام سے جدا ہو گئے.
جس اللہ والے نے ساری عمر اپنی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں محنت و کوشش میں گزار دی، خدا جانے کتنی مرتبہ یہ اللہ والا کھیل گیا، کتنی مرتبہ مقدمے میں پھنسا، کتنی مرتبہ انکوائری ہوئی۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں واحد آدمی تھا جو 9 مہینے وزارت کرنے کے بعد اور کئی سال نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے باوجود اس کے مکان کی اینٹ نہ بدلی، اس کے پہننے کا جوتا نہ بدلا، اس کے پہننے کے کپڑے نہ بدلے، اس کا مزاج نہ بدلا، اس کے حالات نہ بدلے، وہ اللہ والا ہم سے رخصت ہو گیا۔ اور کس سفر میں؟ اللہ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے اور راستے میں موت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میاں اس کی طرف سے فرشتہ مقرر کرتا ہے اب میرے اس بندے کی طرف سے